السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ پلوشہ محمود۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی۔ بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے خبر ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ مفاہمتی یادداشت پر کیے گئے دستخط بے وقت اور بیکار نکلے۔ ایرانی صدر نے اس حوالے سے ایرانی سپریم لیڈر نے امریکہ کو ناقابل فراموش سبق سکھانے کا اعلان کر دیا۔ ایرانی قوم کے نام تحریری پیغام میں مجتبیٰ خامنائی نے کہا کہ امریکہ نے بار بار معاہدے کی خلاف ورزی کر کے اپنا اصل چہرہ دکھا دیا۔ امریکہ اپنے لیے ذلت کا راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے تو ہم بھی تیار ہیں، دشمن کو شدید رسوائی کا سامنا ہوگا۔ ٹرمپ کے دستخط بے معنی قرار، امریکہ کو ایران کا واضح پیغام۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی کا تحریری بیان سامنے آ گیا۔ قوم کے نام پیغام میں کہا، ٹرمپ کے دستخط کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ امریکہ نے بار بار معاہدے کی خلاف ورزی کر کے اپنا اصل چہرہ دکھایا۔ امریکہ اپنے لیے ذلت کا راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے تو ہم بھی تیار ہیں، دشمن کو شدید رسوائی کا سامنا ہوگا۔ مجتبیٰ خامنائی نے کہا، بالادستی اور جارحیت امریکی پالیسی کا لازمی حصہ ہے۔ موجودہ مرحلے میں قومی اتحاد یکجہتی برقرار رکھنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ ایرانی عوام نے شہید رہنما کو الوداع کہہ کر قومی عزم کی نئی مثال قائم کی۔ ایرانی قوم امریکہ کو ناقابل فراموش سبق سکھانے کے لیے تیار ہے۔ ایران نے امریکہ کے ساتھ مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد معطل کر دیا۔ نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے بڑا اعلان کر دیا۔ سرکاری ٹی وی سے گفتگو میں کہا کہ ہم مذاکرات کر رہے تھے، لیکن بدقسمتی سے امریکہ نے وعدے توڑتے ہوئے جارحانہ اقدامات شروع کر دیے۔ نتیجے میں ایران بھی وہ تمام نکات معطل کر رہا ہے جن پر عمل درآمد کا ایران نے وعدہ کیا تھا۔ اب ایران صرف اپنے ملک کے دفاع میں مصروف ہے۔ امریکہ کی ایران کے خلاف جارحیت، ایران نے MOU پر عمل درآمد معطل کر دیا۔ نائب وزیر خارجہ کا بڑا اعلان سامنے آ گیا۔ کاظم غریب آبادی نے سرکاری میڈیا کو انٹرویو میں بتایا کہ ایران تو مذاکرات جاری رکھے ہوئے تھا، امریکہ نے ایران پر حملے کر کے سفارتی عمل کو نقصان پہنچایا۔ موجودہ صورتحال میں ایران کی پوری توجہ متحد ہو کر اپنے ملک کے دفاع پر مرکوز ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ واشنگٹن اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکے گا۔ اگر امریکہ دانش مندی کا مظاہرہ کرے تو اسے دیگر راستے اختیار کرنے چاہیے، کیونکہ ایران اس وقت جارحیت کا بھرپور جواب دینے اور حملہ آوروں کو سبق سکھانے کے لیے پرعزم ہے۔ اردن میں ایران کے بیلسٹک میزائل حملوں میں 2 امریکی فوجی ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے اعتراف کر لیا، کہا کہ حملے کے بعد 4 امریکی فوجیوں کو اسپتالوں میں منتقل کیا گیا تھا۔ ایرانی فوج نے امریکی بحری جہاز پر بھی کروز میزائل سے حملے کیے۔ سعودی عرب، کویت اور بحرین پر بھی میزائل داغ دیے۔ ادھر امریکہ نے ایران کے جنوبی اور وسطی علاقوں میں شہری انفراسٹرکچر پر بھی حملے کر دیے۔ پلوں، سرنگوں، میٹھے پانی کے پلانٹس کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی حکام کے مطابق 6 جولائی سے اب تک حملے میں 50 ایرانی شہید، 500 سے زائد زخمی ہو چکے۔ ایران امریکہ کشیدگی انتہا کو چھونے لگی۔ مشرق وسطیٰ میں سفارت خاموش، توپیں بولنے لگیں۔ امریکہ نے ایران کے جنوبی اور وسطی علاقوں میں شہری انفراسٹرکچر پر پھر حملے کر دیے۔ پلوں، سرنگوں، میٹھے پانی کے پلانٹس کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی صوبے ہرمزگان میں مواصلاتی نظام شدید متاثر ہوا۔ ایرانی حکام کے مطابق امریکی حملوں میں 100 سے زائد ٹیلی کمیونیکیشن ٹاور نشانہ بنے، فون اور انٹرنیٹ سروسز متاثر ہوئیں۔ امریکہ نے ایران کے چابہار نیول واچ ٹاور پر حملے کی ویڈیو بھی جاری کر دی، فوجی تنصیبات کو نشانہ بنانے کا بھی دعویٰ کر دیا۔ ایرانی حکام کے مطابق 6 جولائی سے اب تک 50 ایرانی شہید، 500 سے زائد زخمی ہو گئے۔ جاسک جزیرے پر میٹھے پانی کے پلانٹ کو نشانہ بنانے کے بعد 10,000 سے زائد شہریوں کو پانی کی سپلائی بند ہو گئی۔ ادھر ایران نے بھی امریکی حملوں کا بھرپور جواب دیتے ہوئے کویت، اردن اور بحرین میں امریکی اڈوں پر میزائل برسا دیے۔ ایران نے سعودی عرب کے شہر الخرج میں پرنس سلطان ایئر بیس کو میزائلوں سے نشانہ بنانے کا بھی دعویٰ کر دیا۔ اردن اور کویت نے ایرانی میزائلوں اور ڈرونز کو دفاعی نظام سے تباہ کرنے کا دعویٰ کر دیا۔ کویت نے ایران پر شہری مقامات اور اہم بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنانے کا الزام عائد کر دیا۔ امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ اردن میں فوجی اڈوں پر حملوں میں کئی امریکی فوجی زخمی ہوئے۔ آبنائے ہرمز میں 2 تیل بردار جہاز بارودی سرنگوں سے ٹکرانے کے باعث تباہ ہو گئے۔ پاسداران انقلاب نے بڑا دعویٰ کر دیا۔ بحری جہاز آبنائے ہرمز کے جنوب میں بارودی راستے سے گزرتے ہوئے پھٹے۔ امریکی فوج نے پاسداران انقلاب کے دعوے کی تردید کر دی۔ دوسری جانب ہرمز میں بحری جہازوں کی آمد و رفت 3 ہفتے کی کم ترین سطح پر آ گئی۔ دنیا کا چودھری بننے کا خواہش مند امریکہ تباہ شدہ پلوں کی تصاویر پر فخر کر رہا ہے۔ یہ تصاویر فخر سے دکھانا ان کی واحد فتح بن چکی ہے۔ یہ صرف ملبہ نہیں، امریکہ کی اخلاقی حیثیت ہے۔
ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا اہم بیان سامنے آ گیا۔ ادھر ایران کے سینئر فوجی مشیر محسن رضائی نے امریکہ کو واضح پیغام دیا کہ امریکہ نے ایران پر حملے جاری رکھے تو تہران تنازع کو مکمل علاقۂ جنگ میں تبدیل کر دے گا۔ اب جنگ یا مذاکرات کی پالیسی ختم ہو چکی ہے۔ ایرانی مندوب امیر سعید اروانی نے اقوام متحدہ سے امریکی حملے فوری روکنے کا مطالبہ کر دیا۔ کہا کہ شہری املاک، اہم ٹرانسپورٹ، ریلوے نیٹ ورک کو بار بار نشانہ بنانا جنگی جرم ہے۔ مشرق وسطیٰ میں بڑھتی کشیدگی کے پیش نظر امریکہ کے بحیرہ احمر کے قریب اپنی بحری موجودگی مزید مضبوط بنانے کا اعلان کر دیا۔ امریکی سرکاری ایجنسی اے پی نے امریکی حکام کے حوالے سے رپورٹ کیا کہ خطے میں امریکی مفادات اور بحری راستوں کے تحفظ کے لیے اضافی بحری اثاثے تعینات کیے جا رہے ہیں۔ دوسری جانب حوثیوں سے وابستہ یمنی میڈیا نے خبردار کیا کہ اگر امریکی طیارے بردار بحری جہاز بحیرہ احمر میں تعینات کیے گئے تو ان کا ہدف بن سکتے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور کویتی وزیر خارجہ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ کویتی وزیر خارجہ نے مشرق وسطیٰ میں قیام امن کے لیے اسلام آباد ایم او یو پر مکمل عمل درآمد کی اپیل کر دی ہے۔ دفتر خارجہ کے مطابق کویتی وزیر خارجہ نے اپنی سرزمین پر جاری مسلسل حملوں پر شدید تشویش کا اظہار کر دیا اور کہا کہ خطے میں امن کے قیام کے لیے تمام فریقوں پر تحمل اور ضبط نفس کا مظاہرہ کرنے پر زور دیتے ہیں۔ اسحاق ڈار نے خطے میں کشیدگی کم کرنے کی فوری ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا، علاقائی امن و سلامتی کا تحفظ موجودہ حالات میں سب سے اہم ہے۔ اسرائیل کی غزہ میں جارحیت نہ تھم سکی۔ مزید حملوں میں 3 بچوں سمیت 9 فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا۔ غزہ سٹی کے النصر علاقے میں اسرائیلی جنگی طیاروں نے ایک رہائشی عمارت کو نشانہ بنایا جس کے نتیجے میں 5 فلسطینی شہید ہو گئے جن میں 3 بچے شامل ہیں۔ دوسری جانب غزہ کے الزیتون محلے میں دولا جنکشن کے قریب شہریوں کے ایک گروپ پر اسرائیلی حملے میں مزید 3 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ گزشتہ روز بھی غزہ بھر میں اسرائیلی حملوں میں کم از کم 14 فلسطینی شہید ہوئے تھے۔ آگے بڑھتے ہوئے ناظرین کو بتائیں گے کہ کراچی میں کلثوم قتل کیس میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ بچی کو چچی نے قتل کیا۔ پولیس کے مطابق نادر ولد اسماعیل شاہ نے بچی کلثوم قتل کیس میں اعتراف جرم کر لیا۔ ملزم نادر مقتولہ کلثوم کے اہل خانہ کا قریبی رشتہ دار ہے۔ ملزم نے اعتراف کیا کہ اس نے لاش گھر منتقل کرنے میں مدد کی۔ ملزم کی بہن سکینہ زوجہ شہزاد نے بچی کے قتل کا ارتکاب کیا۔ ملزم نادر کو تھانے منتقل کر کے مزید تفتیش شروع کر دی گئی ہے۔ کراچی کے علاقے گلشن اقبال میں شاہد آفریدی اسٹریٹ پر ڈکیتی ہوئی۔ مسلح ڈاکو دودھ کے سپلائر سے 16 لاکھ روپے اور موبائل فون چھین کر فرار ہونے میں بآسانی کامیاب ہو گئے۔ واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آ گئے۔ متاثرہ شہری نے مقدمہ درج کروا دیا۔ متن کے مطابق 35 سے 40 سال عمر کے ملزمان نے اسلحے کے زور پر 16 لاکھ روپے اور موبائل فون چھین کر فرار ہو گئے۔ ملزمان کی تلاش جاری ہے۔ کراچی میں بھتہ مافیا سرگرم ہو گیا۔ تعمیراتی شعبے سے وابستہ شخصیات کو بھتے کی پرچیاں بھجوا کر فائرنگ کر کے ہراساں کیا جانے لگا۔ ایک پرچی، ایک لپٹی گولی، زندگی یا موت، عبارت تحریر۔ کیا کراچی ایک بار پھر دہشت گردوں کے نرغے میں جا رہا ہے؟ شہر قائد کے بلڈرز ایک بار پھر بتہ خوروں کے نشانے پر آ گئے۔ منگو پیڑ، سرجانی، ملیر سٹی اور گلبرگ میں فائرنگ کے واقعات کا تعلق بھتہ خوری سے نکلا۔ ملیر سٹی، میمن مال، رائل ریزیڈنسی میں کی جانے والی کارروائی بھتہ وصولی کے لیے تھی۔ پول نیوز نے ہراساں کیے جانے کی فوٹیج حاصل کر لی۔ فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے بھتہ خور کس طرح فائرنگ کر کے فرار ہو رہے ہیں۔ بھتہ خوروں نے تمام بلڈرز سے 5.5 کروڑ بھتہ طلب کیا تھا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔